بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں اس گاؤں سے باہر نکلا تھا ہر رستے نے میرا رستہ روکا تھا۔ جب میں اس گاؤں سے باہر نکلا تھا ہر رستے نے میرا رستہ روکا تھا، اور میں نے اپنے سارے آنسو بخش دیے۔ میں نے اپنے سارے آنسو بخش دیے۔ بچے نے تو ایک ہی پیسہ مانگا تھا، اور شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے۔ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے، کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے، کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ اور لوگوں نے جس وقت ستارے بانٹ لیے اسلم ایک جگنوں کے پیچھے بھاگا تھا۔ جب میں اس گاؤں سے باہر نکلا تھا ہر رستے نے میرا رستہ روکا تھا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بہت بڑا رحیم ہے۔ آج کا یہ فنکشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے بہت چھوٹے ہو کر بھی بہت بڑے ہیں۔ آج ایک ایسا ٹاپک سرے بازار گھوم پھر رہا ہے، گردش کر رہا ہے کہ انڈیا پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ خدا کا خوف کرے کچھ۔ انڈیا ان بچوں کے سامنے، خدا کی قسم، انڈیا ان بچوں کے سامنے ایک ریزہ ہے، ریزہ۔ اپنی روایات کو زندہ رکھیں، آگے بڑھتے چلے جائیں سر سید پبلک سکول کے بچوں کی طرح، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ یہ ایسی موجیں ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ ملک پاکستان کے حالات و واقعات ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن آج کی اس افرا کی دنیا کے اندر یہ ایک ایسے تدریسوں اور ایسے فرائض سر انجام دیے جا رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر ایسے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملک پاکستان کے کونے کونے میں آج واویلا مچا ہوا ہے کہ آج اس ملک کے حالات یوں ہو گئے، وہ ہو گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم ایک اتنی ڈڈر قوم ہے کہ اپنے ساتھ بم باندھ کر دشمن کو نیست و نابود کرنے کے شواہد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ٹاپک کچھ اور تھا، لیکن کیونکہ آج میں ہر طرف دیکھتا ہوں کہ آج صبح کے واقعات، ہم بالکل نور ایئر بیس کے پاس رہتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر جو حالات و واقعات ہیں اس کو ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ آج صبح کی بات ہے کہ دشمن نے پھر اٹیک کیا اور منہ کی کھائی، اور ساری زندگی انشاءاللہ منہ کی کھاتا رہے گا۔ آج کا یہ فنکشن، آج کا یہ خوبصورت میلہ، میری بہنیں، میری مائیں، بیٹیاں یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں، اور میرے بھائی اور بزرگ، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آباد و شاد رکھے، اور دنیا کی کونے کونے میں یہ سر سید پبلک سکول اپنا نام روشن کرے۔ یہ جگمگ کرتے ستارے سدا جگمگ جگمگ کرتے رہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ اس پاکستان کو کبھی نہیں ڈگمگا سکتی۔ آج اگر ہمارے پاس تعلیم کا ہتھیار ہے
تو پھر ہم سب کچھ کر سکیں گے۔ ظلم و جبر کی چکی میں پسنے والے بھی اگر تعلیم کا ہتھیار لے کر اٹھیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں نیست و نابود نہیں کر سکتی۔ اور یہ قوم تو ایسی قوم ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، تارا جو کبھی ٹوٹے تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ سامعین محترم، تاریخ عالم کے اوراق پلٹے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جب کبھی بھی انقلاب آیا تو چند انگلیوں پر گنے چنے لوگوں کی وجہ سے آیا، اور وہ لوگ انہی دیہاتوں، انہی گاؤں اور انہی گلیوں سے اٹھ کر ہمارے سامنے آیا کرتے ہیں۔ یہ بچے انشاءاللہ اس ملک کے معمار ثابت ہوں گے، یہ کل کے پاکستان کو توانا اور مضبوط کرنے کا عزم لے کر ہمارے سامنے آئے ہیں، اور انشاءاللہ ایسا ہی رہے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سن رہا تھا کہ سورج ہمیں روز یہ پیغام دیتا ہے، سورج ہمیں روز یہ پیغام دیتا ہے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل مغرب کی اندھا دھند تقلید نہ کریں۔ آپ نے ترکی کا حال تو دیکھ لیا ہوگا، ترکی نے یورپ میں شامل ہونے کے لیے وہ سب کچھ کر ڈالا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن آج بھی وہ میرے خیال میں مکمل طور پہ ناکام، مکمل طور پہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اپنی روایات کو قائم رکھیں، اپنی روایات کو زندہ و تابندہ رکھیں، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ناکام نہیں کر پائے گی۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ میرے بزرگ اساتذہ مکرم، میں ان سب کو ایک شعر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کے ہاتھوں سے نکلنے والے یہ چاند ستارے اس ملک پاکستان کو روشن کریں گے۔ تو ان اساتذہ مکرم کے لیے، ان بزرگوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے ایک شعر کہ موسم آنکھوں کو ایک سپنا یاد رہا، موسم آنکھوں کو ایک سپنا یاد رہا، صدیاں جس میں سمٹ گئیں وہ لمحہ یاد رہا، اور کوسے قضا کے ساتوں رنگ تھے جس کے لہجے میں، کوسے قضا کے ساتوں رنگ تھے جس کے لہجے میں، ساری محفل بھول گئی وہ چہرہ یاد رہا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ استاد اس ہستی کا نام ہے کہ جو ایک شخص کو، ایک فرد کو، ایک خاندان کو، ایک نسل کو اور پورے ملک کو زمین سے آسمان تک لے جایا کرتا ہے، اور آسمان کی بلندیوں کو چھو لینے کا مطلب یہ ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ باادب بامراد اور بے ادب بے مراد۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی اگر کوئی کامیاب فرد آپ کو نظر آتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم کے بعد وہ با ادب ہوگا۔ اگر وہ بے ادب ہوگا تو بڑے بڑے ذہین ہم نے چور اور ڈاکو دیکھے، اور آپ سب نے ملک پاکستان کی سیاست کے اندر بھی ڈھیر سارے لوگوں کو دیکھا، تو تھے تو بڑے ذہین، لیکن ان کی ذہانت کسی اور سمت رواں دواں رہی۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں، آج اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے سے بڑوں کا احترام کریں، اپنے بزرگ والد کو کندھے پہ بٹھا کر ہسپتال لے جانے پہ فخر محسوس کریں، اور ان گلیوں میں چلتی پھرتی مائیں بہنیں بیٹیاں جو شاید جن کے پاس کتابوں کے گٹھڑے تو نہیں ہیں لیکن وہ بہت پڑھی لکھی ہیں، جو آج ان کے بزرگ جو میل ممبرز ہیں وہ بھی بہت پڑھے لکھے ہیں، جو اپنی انتہائی دن رات کی خون پسینے کی کمائی سے آج آپ کو اس سکول کے اندر پڑھا رہے ہیں۔ اگر کتابوں کے جو بنڈل ہیں یہی تعلیم ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کا باسی نہ ہوتا، وہ کسی یونیورسٹی کا پڑھا لکھا ہوتا۔ آج بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے لوگ جب اپنی کتابیں لکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کوٹ کر دیتے ہیں،
اور ان کے حوالے دے دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ دن میں 4-6 دفعہ اگر آپ یہاں پہ گیلا ہاتھ ماریں تو آپ کو فلاں فلاں بیماری نہیں ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے ہزاروں برس پہلے بتا دیا تھا کہ وضو کے دوران یہاں پہ کیا کرنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اپنی روایات سے جو دور ہوتے جا رہے ہیں، تو اس لیے یہ سارے فساد برپا ہو رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے اپنی روایات کے قریب آ جائیں، اپنے گاؤں میں چلتے پھرتے ان بزرگوں کی قدر کریں جو بظاہر پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے اس کلچر پہ، اپنے اس روایات پہ، اس گاؤں پہ فخر کرنا محسوس کر دیں، اور جب باہر جائیں تو بڑی خوشی سے بتائیں کہ ہم فلاں گاؤں کے واسی ہیں، ہم فلاں گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، اور پھر دنیا کو بتا دیں کہ یہ دیکھیں یہ گاؤں کے رہنے والے لوگ، آج کوئی کرنل ہے، کوئی جنرل ہے، کہاں کہاں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھیں، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھیں۔ سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اپنی مٹی کو یاد رکھیں، اپنی مٹی کو پہ چلیں، اپنی مٹی کو متعارف کرا کے فخر محسوس کریں۔ انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مرغوب نہیں کر سکے گی۔ جاتے جاتے بس ایک پیغام ان بچوں کی نظر، وہ یہ ایک مثال دے کر کہ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگ، ایک منٹ کے لیے غور سے سنیں گے پلیز، اپنے والدین کو گھر سے باہر ایک برآمدے کے اندر چارپائی بچھا کر دے دیتے ہیں، اور اگر کوئی پوچھے تو کیا ہے تو بتایا جاتا ہے جی کہ ان کو کھانسی ہے، ان کو بیماری ہے، جراثیم پھیلنے کا خطرہ ہے۔ اور ہمیں یہ ہمارا ایمان ہے، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ موت ایک دن ضرور آئے گی، چاہے ہم بیماری میں مبتلا ہوں یا نہ ہوں، موت کا ایک دن معین ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں موت جس دن آنی ہے، جس وقت آنی ہے، اسی وقت آنی ہے۔ خدا کا واسطہ ان بزرگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور پڑھے لکھے لوگوں نے کیا کیا جی کہ اپنے والدہ، ہم آپ دیکھتے ہیں، روز سنتے ہیں ٹی وی میں، ڈراموں میں آگے پیچھے دیکھتے ہیں، ایسا ہو رہا ہے، اور ہیں وہ کیا، پی ایچ ڈی۔ وہ پی ایچ ڈی نہیں ہے، پی ایچ ڈی ہمارے گاؤں کا، ہمارے محلے کا، ہماری گلی کا وہ فرد پی ایچ ڈی ہے جو اپنے والد کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے اسپتال لے کر جاتا ہے اور اس کا جوٹا پیتا ہے، اس کا جوٹا کھاتا ہے۔ آپ ایسے بن جائیں، خدا را ایسی تعلیم سے پناہ مانگیں کہ جو آپ کو ماڈرن ہونے کے چکر میں، ان چکروں میں ڈال دے کہ آپ ماڈرن ہونے کے چکر میں اپنے لباس تک کو بھول جائیں، اب آپ جدیدیت کے چکر میں اپنا سب کچھ بھول جائیں۔ آپ یاد رکھیں کہ ایسے لوگ پڑھے لکھے ہو کر بھی 2 ٹانگوں والے جانور کہلایا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر تو انسان نظر آتے ہیں لیکن وہ 2 ٹانگوں والے جانور ہوا کرتے ہیں، ٹانگیں ان کی صرف 2 ہوتی ہیں۔ آج ہمارے ارد گرد بے شمار جگہوں پہ ویسے لوگ بستے ہیں۔ میری آج کی اس سپیچ کا، اس پوری اس کا لب لباب یہ بنتا ہے کہ اپنوں کی قدر کریں، اپنے ارد گرد بسنے والوں کا خیال کریں، اللہ آپ کا خیال کرے گا، اور پھر اتنا خیال کرے گا کہ والدین نے سکول کا منہ نہیں دیکھا ہوگا اور بیٹا پی ایچ ڈی کر کے نکلے گا انشاءاللہ۔ اور آپ کے سامنے ایسے شواہد موجود ہیں۔ بس جانے سے پہلے اتنا کہوں گا، انسان سے انسان کو کینہ نہیں اچھا، انسان سے انسان کو کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا۔ بہت شکریہ۔